बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डीजी नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को बुलाया गया था उस पर जो समाअत हुई और फिर उसके बाद जो अदालत की जानिब से फैसले का मामला सामने आया है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो वकला ने अदालत में बयान दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो मौजूद थे जिन्होंने बयान दिए, और फिर उसके बाद अदालत से जब ये सवाल किया गया कि उस गेट से कैसे नैब या रेंजर्स इमरान खान को लेके जा सकती है जो सिर्फ जजेस के लिए खुलता है। अगर सियासी लीडर है तो उसकी हिफाजत के लिए, जो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है, उसकी हिफाजत के लिए तो मेन जो गेट है साइलिन का वो नहीं खोला जाता कि उसकी गाड़ी अंदर आ जाए, लेकिन उसको जब लेकर गए हैं तो आपका जो जजेस का गेट है वो इस्तेमाल हुआ। वो कैसे इस्तेमाल हुआ, इस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने और फिर बेंच पर जो ऑनरेबल जज हैं उन पर भी अदम एतमाद का इजहार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर ने अदालत को कहा कि मैं इमरान खान के सर पर रॉड मारी गई जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तशद्दुद किया गया, रॉड मारी गई जिसका मैं बयान हल्फी देने को तैयार हूँ। मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ और मैं बयान हल्फी दूंगा कि मेरे सामने इमरान खान पर तशद्दुद किया गया। जख्मी वकील अली बुखारी और नईम हैदर पंचोता वो भी अदालत के सामने पेश हुए जिन्होंने इमरान खान के वारंट की कापी अदालत के सामने पेश की। वकील खाजारे साहब ने कहा कि इहाते अदालत से गिरफ्तारी नहीं हो सकती, कानून यह कहता है कि इंक्वायरी के दौरान ये गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। अलकादर यूनिवर्सिटी केस में इमरान खान की अबूरी जमानत आज दायर हुई। इमरान खान बायोमेट्रिक कराने आए थे, इनको उसी वक्त रिवर्स करना, इस फैसले को, इस गिरफ्तारी को इसी वक्त रिवर्स करना ज़रूरी है। ज़ख्मी वकील अली बुखारी साहब ने कहा कि मैं दायरगी ब्रांच में इमरान खान के साथ मौजूद था, पुलिस का और बायोमेट्रिक स्टाफ मौजूद था। पंजाब 5 पुलिस वाले बायोमेट्रिक के अंदर मौजूद थे। शीशे तोड़कर वो अंदर आए, कंप्यूटर वाले शीशे तोड़े, एक स्प्रे मेरी आंखों में किया, कोर्ट का स्टाफ आया, उन्होंने कहा अली बुखारी को निकालो। वकील अली बुखारी ने कहा मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के सामने खड़ा हूं, मैंने शौक के लिए वकालत की, कोर्ट का स्टाफ है, इन सबको लाएं, उनसे पूछें इन वर्दियों में कौन लोग थे। और साथ उन्होंने कहा कि और आंखों में जो स्प्रे किया जा रहा था वो बेहोशी का था और अंधा कर देने वाला था। वकील सलमान सफदर ने कहा कि आज जज्बात ज्यादा बोलेंगे, वकालत कम होगी। सलमान सफदर साहब ने कहा आज जज्बात ज्यादा बोलेंगे, वकालत कम होगी। वकील फैसल चौधरी ने कहा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला हुआ है, हमारा वकार वापस कराएं, आज हमारी अदालत पर हमला हुआ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शेलिंग हो रही है इसलिए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला नहीं पहुंचे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा मैं गुस्से में नहीं आता लेकिन मेरे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। फैसल चौधरी ने दोबारा कहा जनाब आज गुस्से का दिन है, आज सब्र वाला दिन नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा मुझे नहीं पता कि नैब किसी को इस तरीके से भी गिरफ्तार कर सकती है, कोर्ट स्टाफ, वकला, पुलिस, आम लोगों के साथ जो कुछ हुआ ये क्या है, इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो कुछ हमारे वकला के साथ हुआ वो दुरुस्त नहीं, बाकी वारंट पर अमल दरामद हुआ है। इस पर अदालत ने कहा जिस तरीके से अमल दरामद किया गया क्या ये प्रॉपर था? वकला पर हमला मेरे ऊपर हमला है, क्या मेरे स्टाफ पर हमला मेरे ऊपर हमला नहीं है? वकला पर हमला मेरे ऊपर हमला किया है। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, ये इतना सादा नहीं है, इसलिए मुझे देखना है कि मुझे अपने आप को मुतमईन करना है कि अदालत के अहाते से ये जो गिरफ्तारी है ये दुरुस्त है या नहीं। नईम हैदर पंजोता वकील ने कहा कि जो दायरगी ब्रांच के दरवाजे और शीशे तोड़े गए उस पर अदालत ने पूछा कि क्या वो वर्दी में थे, तो नईम हैदर ने कहा जी वो बिल्कुल वर्दी में थे और वो रेंजर्स की वर्दी में थे और वीडियोस मौजूद हैं। मेरी गुजारिश है कि आपके पास अख्तियार है, इमरान खान को अभी पेश करने का हुक्म दे दें, वो शदीद जख्मी थे। रजिस्ट्रार इस केस का कंप्लेनेंट है, हमारे पास वीडियोस हैं, ये इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश थी। 25 साल में इस पेशे के दौरान कभी नहीं देखा कि अहाता अदालत से गिरफ्तारी हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बार रूम और पार्किंग को क्या अदालत समझा जाए? अगर बार रूम में कोई मामला हो जाए या पार्किंग में कोई मामला हो जाए तो वो अदालत नहीं समझी जाएगी, जिस पर वकला ने शेम शेम के नारे लगाए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को। अदालत ने तमाम वकला को खामोश रहने की हदायत की। वकील खाजा आरिफ साहब ने कहा कि अगर मैं भी वहां होता तो मेरे साथ भी यही होता। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा वकला के साथ जो कुछ हुआ यह दुरुस्त नहीं है। आईजी इस्लामाबाद ने कहा मुझे अभी नहीं पता कि वाकया कहाँ हुआ। खाजा आरिफ ने कहा वो जमानत के लिए आए थे, मेरे कौन से पुलिस वाले जख्मी हुए मुझे पता तो करने दें। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हो गए थे, उन्होंने कहा कि रेंजर्स हाई कोर्ट में स्टैंडिंग रखी हुई है, जबकि आईजी ने कहा कि रेंजर्स पुलिस का अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा मेरे सामने मेरे भाई खड़े हैं, उनका क्या होगा? इमारत ठीक हो जाएगी लेकिन वकार बरकरार रहना जरूरी है, अगर सिस्टम ब्रेक डाउन कर जाएगा तो हम कहाँ खड़े होंगे? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि रिपोर्ट पुलिस को बनाने दें, कल तक दे देंगे। वकील खाजा आरिफ साहब ने कहा अदलिया की आज़ादी पर हर्फ आया है, हाई कोर्ट के ऑफिस के अंदर घुसकर किसी को गिरफ्तार करने की कोई मिसाल नहीं मिलती, ये फेयर ट्रायल नहीं है। एक शख्स पिटीशन लेकर बैठा है और उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं, वहां पर इतना कुछ पड़ा हुआ है, ये कहते हैं हमें पता ही नहीं है। आइन की कौन सी शिक ये इजाजत देती है?
میرے آئینی حقوق ہیں، ہماری پیٹیشن یہی ہے کہ ہمیں نوٹس نہیں دیا تو گرفتار کر لیں گے، یہ رول آف لا کا معاملہ ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے کہا سیکیورٹی کی وجہ سے رینجرز تعینات کی، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے اعتراض کیا کہ تعیناتی کے دوران گرفتاری تو الگ چیز ہے، ان کی جو بھی پوزیشن ہے بتائیں۔ خواجہ حارث سے میں بہت چھوٹا ہوں، میں خواجہ صاحب کا طالب علم ہوں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا میری گزارش ہے کہ ایک رپورٹ طلب کی جائے۔ عدالت نے کہا کہ رپورٹ کو بعد میں دیکھیں گے۔ اتنے میں جو ڈی جی نیب اور جو باقی افسران ہیں نیب کے وہ پیش ہو گئے۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا نیب نے ججز گیٹ کیسے کھول لیا، ساری حدیں عبور کر لی گئیں، آج وکالت کے وقار کی بات ہے، جب ضمانت آ جائے تو گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے نیب کے وکیل سے استفسار کیا کہ انکوائری کب انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوئی اور کیا اس کا ریکارڈ ملزم کو دیا گیا ہے۔ جواب شروع ہونے پر عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کو میرٹ پر بات کرنے سے روکا اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صرف یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے جو کچھ کیا ہے یہ آپ نے کیسے کر لیا، آپ کے پاس یہ اختیار کیسے تھا، اور کیا وہ جو انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوئی تھی انکوائری تو اس کا کوئی ریکارڈ آپ نے متعلقہ جو سائل ہے اس کو بھی دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ عمران خان کو 24 گھنٹے کے اندر ہم ٹرائل کورٹ میں پیش کر دیں گے، جس پر عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا ابھی معلوم ہوا کہ یہ بشرا بی بی کو بھی گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے، ہم نے آج ان کی پٹیشن بھی یہاں دائر کی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا وزارت داخلہ کو نیب کی جانب سے کوئی سفارش موصول ہوئی، اس پر ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے عدالت سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تصدیق کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ آئی جی اسلام آباد نے عدالت کو آگاہ کیا کہ رینجر کے ایکشن کے حوالے سے علم میں تھا، اسلام آباد پولیس کی موجودگی میں رینجرز نے وارنٹس کی تعمیل کروائی۔ اس پر عدالت نے ریمارکس دیا کہ جو کچھ ہوا یہ زیادہ نہیں ہوگا اور زیادہ ہو گیا ہے، اگر یہ سب کچھ غیر قانونی زمرے میں آیا تو پھر سارے پکڑے جائیں گے، چار غلط اکٹھے کر لیں تو ایک صحیح تو نہیں ہو سکتا، جو طریقہ اپنایا گیا وہ درست نہیں تھا۔ عدالت کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا تھے خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ میرا جو اصل کیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کو جو گرفتار کرنے آئے تھے یہ گرفتاری بیسیکلی نہیں بنتی، کیونکہ ابھی جو ان کا کیس تھا وہ تھا اس میں ابھی اس میں جو القادر یونیورسٹی کا کیس ہے، جو عمران خان پر الزام ہے کہ اربوں روپے کی یونیورسٹی جو جائیداد ہے وہ خریدی گئی۔ اب عمران خان نے کون سا اپنے لیے خریدی، الزام یہی ہے کہ یونیورسٹی کے لیے خریدی گئی، لیکن اس میں انہوں نے غیر قانونی طور پر جائیداد خریدی، بیسیکلی یہ الزام ہے، جس پر خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ اس طرح کے الزامات پر جو کارروائی ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ معاملات ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان بیگ، پروسیکیوٹر جنرل نیب ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور دوبارہ اس سماعت میں موجود رہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئی جی صاحب نے وارنٹ کی کاپی دکھائی تھی، کیا وہ جاری کیا گیا تھا؟ سردار مظفر نے کہا بالکل وارنٹ جاری ہوا ہے، 1 مئی کا وارنٹ ہے، ہم نے وزارت داخلہ کو وارنٹ کی تکمیل کے لیے درخواست کی ہوئی تھی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا وارنٹ کی تعمیل کے دوران نیب سے کوئی افسر موجود تھا جہاں یہ معاملہ پھنسا؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا وارنٹ کی تعمیل کے دوران نیب سے کوئی موجود تھا؟ سردار مظفر نے کہا کہ تفتیشی افسر بیلا روڈ پر پہنچا تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ تفتیشی افسر ابھی آئے نہیں تھا اور جو رینجرز نے گرفتار کر لیا، وکلا پر تشدد کیا گیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، میرا کنسرن عدالت کی عزت و تکریم ہے، یہ جو بھی ہوا ہے یہ عدالت کے اندر ہی ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا توڑ پھوڑ کا معاملہ ہے، وکلا اور عملے پر تشدد کا معاملہ ہے، وارنٹ آپ نے ایشو کیے مانتے ہیں، عام طور پر وارنٹ کی تعمیل کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی اخلاقیات، کوئی قانونی جواز ہوتا ہے، ایسا نہیں، غلط کیا گیا۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی وارنٹ کی تعمیر سے متعلق روز پڑھ رہے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا جو ہوا کیا وہ قانونی تھا یا غیر قانونی؟ میرا بس یہ کنسرن ہے، کیا یہ وارنٹ کی تعمیر قانونی تھی یا غیر قانونی؟ واحد معاملہ یہی ہے، وکلا اور عملے پر جو تشدد ہے وہ بعد میں آتا ہے، پہلے تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عمران خان کی جو گرفتاری تھی وہ قانونی تھی یا نہیں تھی۔ مانتا ہوں وارنٹ موجود تھے، لیکن آپ نے تقدس، ہائی کورٹ کے تقدس کا احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ عدالت نے کہا، وکلا نے کہا، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے کہا کہ ہائی کورٹ کے تقدس کا احترام ہر ادارے پر لازم ہے، آج ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وکلا پر اسپرے کیے۔ چیف جسٹس نے کہا اس کو روکنا ہوگا، پہلے میں گرفتاری والے معاملے کو دیکھوں گا، تمام وکلا کی شکایات بجا ہیں، ایف آئی آرز بھی درج ہوں گی اور کارروائی بھی ہوگی اور ہم ساری چیزوں کو آئین قانون کے مطابق ہے۔ خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ اپریل کو اخبار نے خبر چھاپی کہ نیب نے انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا، نیب پر لازم ہے کہ وہ مجھے اس کی کاپی فراہم کرے۔ میں نے نیب کو خط لکھا کہ مجھے یہ اخبار سے پتہ چلا ہے، مہربانی کریں مجھے انکوائری کی کاپی فراہم کریں۔ خواجہ عارف صاحب نے ریکارڈ عدالت میں پیش کیا۔ خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ ریکارڈ سے بدنیتی صاف نظر آ رہی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ وارنٹ صرف انویسٹیگیشن میں منتقل ہونے کے بعد جاری کیا جا سکتا ہے؟ خواجہ عارف صاحب نے کہا بالکل میرا کیس یہی ہے کہ انویسٹیگیشن میں منتقل ہونے اور متعدد نوٹس کے جواب نہ ملنے پر ہی جاری ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے فواد چودھری یا کسی دوسرے کے خلاف تو وارنٹ جاری نہیں کر رکھے، بتا دیں، یہ نہ ہو کہ یہ یہاں سے باہر نکلیں اور آپ تعمیل کرا دیں۔ میں وکیلوں میں ہوں اور وکیلوں میں ہی مجھے جانا ہے،
مجھے عدالت کی عزت اور تکریم کا بہت خیال ہے۔ اس کے بعد عدالت نے کہا جی کہ ہم اس سارے معاملے پر ایک مناسب آرڈر جاری کریں گے، اور آج فیصلہ یہ ہوگا، ابھی فیصلہ محفوظ ہے، فیصلہ یہ ہوگا کہ آیا عمران خان کی گرفتاری قانونی تھی یا غیر قانونی تھی۔ اب یہ بہت بڑا جو ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے کندھوں پر۔ اب اگر تو عمران خان کی گرفتاری جو ہے ہی غیر قانونی، اور عدالت نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا، تو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ جو ملک میں اس وقت حالات کشیدہ ہیں، اور پوری قوم سے یہ گزارش ہے کہ پرامن احتجاج کریں اور کسی کو موقع نہ دیں کہ کل عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی طرف معاملہ لایا جائے، کیونکہ جس طرح کے حالات اور راستہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی پیچھے سے پلاننگ ہے۔ پرامن طریقے سے عمران خان بھی ہمارا ہے اور پاکستان بھی ہمارا ہے، پاک فوج بھی ہماری ہے اور ادارے بھی ہمارے ہیں۔ الٹیمیٹ ہم نے ایک ہونا ہے، اور اس کے لیے احتجاج کریں، دھرنے کریں، اور عمران خان کی جو بازیابی کے لیے احتجاج ہو اور ان کی حفاظت کے لیے دعائیں ہوں، لیکن پرامن ہوں، تاکہ دشمن کو موقع نہ ملے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائے اور شر پسند عناصر اس کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اگر قانون اور آئین کی کچھ بھی ہمارے ملک میں پاسداری بچی ہے، تو یہ جو آج کی گرفتاری ہے یہ غیر قانونی ڈکلیئر کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے جب آپ یہ وی لاگ سن رہے ہوں تبھی فیصلہ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد آ جائے، لیکن فیصلہ محفوظ کیا گیا، جس کو یہ کہا گیا تھا کہ تھوڑی دیر بعد سنایا جائے گا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔